بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، میں تیمور خان اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام ان لوگوں کے لیے ہے جو خاص کر باہر ملک کی طرف انلیگل طریقے سے نکلتے ہیں اور وہ ڈھنکی کے تھرو باہر ملک جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک نوجوان محمد موجود ہے جنہوں نے ڈنکی لگائی اور ایک مشکل سفر انہوں نے طے کیا۔ ان کی ڈنگی کے حوالے سے جو مشکلات ان کے سامنے پیش آئے اور جو تکلیفات انہوں نے اٹھائے ہیں اس کے متعلق ان سے بات کریں گے، تاکہ ہمارے ہاں جو ڈنکی لگانے کا سوچتے ہیں یا ڈنگی کے تھرو تو ان کو تھوڑے اویئرنس آئے اور ڈنگی خطرات سے وہ باخبر رہے۔ تو ہم محمد علی سے بات کریں۔ السلام علیکم محمد علی۔ وعلیکم السلام تیمور خان صاحب، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیر ہو؟ اللہ کا شکر۔ تو محمد علی، کس سن میں آپ نے ڈنکی لگانے کا سوچا اور کیا وجوہات تھے کہ آپ نے سوچا کہ پاکستان سے ڈنکی کے تھرو دوسرے یا یورپ کے ملکوں تک سفر کرنا ہے؟ تو یہ کیسے ہوا اور کیسے آپ نے بہت بڑا قدم اٹھایا آپ نے؟ تیمور خان صاحب، میں نے اور میرے دوستوں نے مطلب اپنی بہتر مستقبل کے لیے اس طرح سوچا کہ پاکستان سے بس چلے جاتے ہیں اور اپنی مستقبل کے لیے بس ہجرت کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس طرح یہاں پر پاکستان میں کیا مشکلات تھی آپ کے لیے؟ کوئی کام نہیں تھا یا پاکستان میں مشکلات کا تو سب کو تو اندازہ ہے کہ کس طرح کا ماحول ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، مستقبل نہیں ہے۔ فار ایگزامپل ادھر جو ہے نا بندہ بہت زیادہ کما بھی لینا تو اور مسئلے ہیں، جو زندگی جو ہے نا گھر کا خرچہ ہو جو آپ کے تو ادھر تو مطلب ہے حالات تو فائنینشلی ہر بندے کا جو ہے نا تقریباً وہ تو نہیں ہے ٹھیک زبردست، لیکن ہم نے اس طرح کیا کہ 2012 میں 13 میں تقریباً، تب آپ کی عمر کتنی تھی؟ عمر تقریباً تھی 25 تقریباً 25 ینگ ایج میں جب آپ نے ٹرائی کی کہ آپ کو پاکستان میں کوئی جاب نہیں مل رہی؟ 23 to 55 تو بس ہم نے بس کوشش کی لیکن ناکام کوشش کی۔ اور جب آپ کی جو ہے نا شروع سے اپنی نظریوں کو ہم کہانی بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے سب سے پہلے باہر جانے کے لیے کیا سوچا کہ کس سے رابطہ کرنا ہے اور کس طرح پاکستان سے نکلنا ہے اور وہ کیا طریقہ کار تھا اس کا؟ اس طرح ہوا کہ ادھر ہمارا ایک مطلب سوات میں گاؤں ہے اور اس میں ایک بندہ ہے وہ کام کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ہم نے ملاقات کی۔ پھر اس نے بتایا کہ آدھے گھنٹے کا 1 گھنٹے کا سفر ہے، ایجنٹ تھا؟ ہاں۔ تو اس کے ساتھ ہمارا جو ہے نا ملاقات ہوئی۔ میں نے اس کو ایک بات ادھر بتائی کہ بھائی صاحب اس طرح کر لے کہ مجھے جو ہے نا مطلب یہ سبز باغات وغیرہ نہ دکھائے، جو بھی ریئلٹی ہے وہ بتائے تاکہ میں مینٹلی اس کے لیے پلاننگ کروں، جانا تو ویسے ہی ہے۔ تو اس نے بولا نہیں 1 گھنٹے کا زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹہ آدھے گھنٹے کا جو ہے پیدل سفر ہے، باقی گاڑیوں میں ہے۔ لیکن پھر ہم نے جو ہے نا ایک بارڈر آتا ہے، نہیں اسٹارٹنگ کہاں سے لیا اس نے؟ یہاں سے جب نکلتے تھے نکل رہے تھے تو وہ کیا صورتحال تھی؟ اسٹارٹنگ اس طرح لیا کہ رات کو ہم نے پلاننگ بنایا، صبح ادھر سے نکل اور گھر میں اپنے والدین کو کسی کو بتایا تھا، لیکن ان کو تو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کس طرح کا راستہ ہوتا ہے اس ٹائم۔ تو ابھی تو سوشل میڈیا ہے، لوگ جانتے ہیں سب کچھ، لیکن اس ٹائم تو یہ نہیں تھا نا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے کوشش کی، ہم چلے گئے منگورا اڈا، ادھر سے جو ہے نا سوار ہو کے پھر چلے گئے کراچی میں ایک ادھر یہ اس طرح ہوتا ہے، یہ ایجنٹس جو ہے نا اس کا اپنے ایریا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل آپ کا ایریا شروع ہوتا ہے سوات سے پشاور تک، تو یہ پیسنجر اس کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ادھر سے مطلب کراچی تک گئے تو یہ اس کا پیسنجر، اس نے دوسرے ایجنٹ کے ساتھ جو ہے نا بات کی تھی، اس کا پھر اپنا علاقہ ہوتا ہے۔ یہ اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا یہ مطلب یہ بندے جو ہے نا بھیج دیتے ہیں، ہینڈ اوور کر لیتے ہیں، ہاں ہینڈ اوور کرتے ہیں مطلب، اور پھر ہر ایک ایجنٹ جو ہے نا دوسرے ایجنٹ سے جو ہے اس کی رقم وصول بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ادھر کراچی گئے، کراچی میں ایک ایجنٹ تھا، ابھی تو مجھے زیادہ وہ یاد نہیں ہے، کڈا تھا، مطلب کانٹیکٹ ہوا تھا موبائل پہ۔ پھر اس کے ساتھ ہم نے رات گزاری، کمرہ دیا تھا۔
پھر جو ہے نا ادھر بلوچستان کے لیے صبح روانہ ہوئے ہم نے سوچا چلو اتنا راستہ نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ ہوگا 2-3 گھنٹے ہوں گے. ہم ادھر مطلب چلے جاتے ہیں پہاڑوں پہ، یہ علم کے پہاڑ پہ ہائیکنگ وغیرہ کے لیے، تو ہمیں تو یہ اندازہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ 2-3 گھنٹے ہوگا، تو ہم تو عادی ہے. یعنی آپ کو یہ تھا کہ ہم سوات کے رہنے والے پہاڑوں میں سے گھوم پھرتے ہیں تو ہمیں سفر کرنا آسان ہوگا. آسان ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم نے ادھر سفر سٹارٹ کیا، ٹھیک ہے، تو وہ بہت زیادہ مشکل تھا. بلوچستان کا. ہاں، لیکن اس ٹائم ہمارا مطلب ایج اور مطلب اس طرح تھا جنون کہ وہ ہمارے لیے بلکہ آپ ینگ تھے اور بالکل جو ہے نا ہاں ہم فیس کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، بالکل. آپ ہم نے جو ہے نا مطلب صبح سے شروع ہو کے شام مغرب تک سفر کیا، ٹھیک ہے. پھر اس طرح ہوا کہ میرا یہ مسلز جو ہے نا وہ فل ہو گئے. میرا ایک دوست ہے، تو پھر اس نے بیٹھ کے مجھے مسلز اس طرح ریلیکس کی. پھر ہم کہاں پہ؟ بلوچستان میں. بلوچستان میں پہاڑوں کی جو پیدل جا رہے تھے. پیدل جا رہے تھے، یعنی بلوچستان سے آپ کو ایران کی طرف پیدل نکلنا پیدل نکلنا تھا، ٹھیک ہے. اور اس طرح وہ ہے نا کہ بلوچستان سے ایران تک جو سفر ہے نا، یہ مطلب لفظوں میں بہت آسان ہوتا ہے کہ مطلب 30+ گھنٹے جو ہے نا سفر ہوتا ہے یا اس طرح. لیکن جب بندہ 1 گھنٹہ سفر کرتے ہیں نا تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کتنا مشکل سفر ہوتا ہے. مغرب کے ٹائم جب میں نے اس طرح دیکھا کہ پیچھے دیکھا کہ کیا سین ہے، پیچھے جانے کا تو کوئی پروگرام تو نہیں ہے نا. اور جب میں نے دیکھا تو پتہ ہی بچپن میں ہم نے وہ ایک ٹی وی وغیرہ میں ایک ڈرائنگ وغیرہ دیکھی جس میں پہاڑوں کے سر صرف سلسلہ جو ہوتے ہیں نا اس کے سر جو، تو بالکل وہی سین میرے ذہن میں آ گئی. تو بس یہ پہاڑ کی چوٹیاں جو بالکل ایک ساتھ نظر آتی ہے دور سے، بالکل. تو وہی سین تھا. پھر آگے بھی دیکھا تو پھر ہم نے سوچا یہ تو واپس جانے کا تو کوئی امکان نہیں، تو بس آگے جاؤ جو میں. بس ہم نے جو ہے نا سفر کیا اور تقریباً صبح کی اذان ٹائم تک، تقریباً 3-4 بجے تک، اس ٹائم ہم نے جو ہے نا ایران بارڈر کراس کیا. پھر ہم ایران چلے گئے، پاکستان سے ایران کا بارڈر. ٹھیک. تو ہم ایران چلے گئے اور پھر آپ کے کہنے کا مطلب ہے جو آپ بلوچستان سے ایران جاتے ہو تو پاکستان کی حدود میں آپ اتنا لمبا سفر کرتے ہو. ہاں. اور ایک اور بات بتاؤ، یہ میرے خیال میں منبلو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، یہی سلسلہ ہے، ٹھیک ہے، ایران کا بارڈر ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے جو ہے نا کراس کیا. پھر مطلب اتنی مطلب بھوکے پیاسے. آپ کو کوئی کھانے کا کوئی نہیں تھا آپ کے ساتھ؟ کوئی پروگرام نہیں تھا؟ کتنے اور بھی کتنے لڑکے تھے؟ بہت زیادہ تھے. تعداد کتنی تھی؟ 500-600 تک. 500-600 اکٹھے سارے جا رہے تھے. اور اس میں لوگوں کی عمریں کیا تھی اور کون سے علاقوں کی تھی؟ جو مطلب لڑکے ہوتے ہیں نا زیادہ تر وہی تھے. اچھا، ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ باجوڑ کے اور مختلف ایریا سے. جب آپ جا رہے تھے تو کسی کو تو انجری ہوگی آپ کے جتنے بھی آپ کے ساتھ دوست اور تھے؟ اس بارڈر پہ نہیں ہوئی تھی، اس پہ نہیں ہوئی تھی، لیکن آگے جا کے نا ایران میں ہوئی تھی. ہاں. اچھا، تو جب آپ نے ایران کا بارڈر کراس کیا تو پھر بارڈر میں کیا صورتحال تھی؟ کوئی ایران کی طرف سے کوئی؟ ایران کا اور پاکستان کا بارڈر اس طرح ہے کہ وہ بہت بڑا بارڈر ہے، ٹھیک ہے. لمبی. ہاں. اور بہت اس طرح ہے کہ اس میں لوہا وغیرہ یہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، درخت وغیرہ نہیں ہے. اچھا. اور اس میں مطلب زندگی کا وہ اتنا وہ زیادہ نہیں ہے، معدنیات ہے نا سارے. یعنی پہاڑ کے سلسلے پہاڑ میں. ہاں ٹھیک ہے. وہ ایسی پہاڑ ہے جس پہ درخت وغیرہ اس طرح کی نہیں ہے، بالکل بنجر ہے. ہاں بنجر ہے، لوہا ہے نا، لوہے میں تو وہ نہیں ہے. تو اس میں مطلب حکومت بھی جو ہے نا وہ جو مطلب اس کو کنٹرول کرتے وہ بھی میرے خیال میں ہیلی کاپٹر سے جو ہے نا گشت کرتے ہیں، تو اس طرح وہ کنٹرول کرتے ہیں. اور پھر ہم چلے گئے 3-4 بجے تک، نہ کوئی آرمی نہ کوئی، وہ ادھر پاکستان تھا اور ادھر ایرانی. یہ جو برساتی نالا ہوتے ہیں نا، یہ بارڈر ہے. اچھا، یہ بارڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ پاکستان ہے، اس کو کراس کر کے ایران کا وہ. ہاں. یہ وہ اس طرح انہیں جو مطلب ہمارا جو وہاں کا بارڈر ہے
یا مطلب جو مطلب چیزیں ہوتی ہیں نا کنٹتار وغیرہ، یہ اس طرح نہیں ہے، اوپن ہے، کھلی اوپن۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ جب راستے پہ جا رہے تو جو ایجنٹ لوگ ہوتے ہیں اس کو کھانا آپ کس طرح کا دیتے ہیں؟ یہاں تک کھانا تو نہیں ہوتا نا، کھانا تو اس طرح ہوتا ہے جب آپ کو جو نا سفر کرنا ہوتا ہے تو سفر کے دوران آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اپنے لیے کیا کھجور لے لے، پانی لے لے، اور پانی اس طرح نہیں ہے ایک بوتل لے لے نا تو ایک وہ آپ کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ دیر تک جو ہے نا آپ کو وہ رکھنا پڑتا ہے، جب آپ کو شدید ضرورت ہو نا تو ایک گھونٹ پی کے پھر رکھ کے، اس طرح ہوتا ہے۔ یعنی کھانے کی شارٹیج ہوگی، ہاں پانی ہاں کی بہت شارٹیج ہوگی، بہت بہت بہت۔ اور جو ڈنکی لگانے والے آپ کے دوسرے جو بندے تھے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کرتے ہیں، یعنی ہیلپ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، مدد کرتے ہیں؟ زیادہ تر تو ہمارا تو پہلا ٹائم تھا، ہاں ہمیں تو اندازہ نہیں تھا نا، لیکن جو لوگ ریگولرلی جاتے ہیں اس طرح، یا اس کا کوئی مطلب دوست رشتہ دار وغیرہ چلے جاتے ہیں تو اس کو اندازہ ہوتا ہے۔ پھر ہمارا فار ایگزامپل راستے میں آپ نے بولا کہ پانی دو تو ہم نے آپ کو دے یہ لو، ٹھیک ہے، پھر ایران میں جا کے نا کسی بندے سے ہم ایک گھونٹ بھی مطلب مانگتے تھے نا تو وہ نہیں دیتے تھے۔ یعنی آپ کے اپنے لوگ، یہ آپ کے جو نہیں گروپ جو ہوتے ہیں وہ تو وہ تو کرتے، ظاہری بات ہے، علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، اپنے دوست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مطلب اس دوسرے پرائے ملک ہوتے ہیں وہ نہیں پرائے ملک مطلب اس ایجنٹ کے اور لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی آپ کے ساتھ گروپ میں ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو وہ تو نہیں دیتے پھر۔ یعنی دوسرے ایجنٹ کے بندے آپ کے ساتھ اس طرح مدد نہیں کرتے جو آپ کے اپنے گروپ میں ہوتے ہیں؟ وہ زیادہ وہ تو نہیں ہے، وہ تو اس طرح ہے کہ مطلب بہت سخت ٹائم ہوتا ہے، سخت ٹائم ہوتا ہے، ہر بندے کو اپنی فکر ہوتی ہے، اپنی فکر ہوتے ہے، اپنا سگا بھائی بھی ہو نا، تو ہم نے دیکھا ہے نا ادھر ایک تہران کا ایک بارڈر تھا تو ادھر ہم نے دیکھا تھا کہ ایک فیملی تھی، اس کے ساتھ ایک چھوٹی بچی تھی، تو اس میں تھوڑا وہ جوگنگ سٹائل سے وہ چلنا تھا، ٹھیک ہے، اور تقریباً 20-25 منٹ آدھے گھنٹے تک جو ہے نا وہ اس طرح کا، وہ تھوڑی بھاگتی تھی، چھوٹی تھی تو بھاگ رہی، میرے خیال سے جو ہے نا وہ اس کو چھوڑنے والے تھے، اس کو چھوٹی بچی کو راستے میں چھوڑ، ہاں کیونکہ اس کو اپنی فکر تھی، ٹھیک ہے، پھر میرے ایک دوست تھے تو اللہ ان کو جو ہے نا کامیابی دے، عزت دے، صحت دے، ٹھیک ہے، تو اس نے مجھے بولا کہ علی اس طرح کرو کہ میرا بیگ پکڑو، میں اس کو جو ہے نا گود میں لیتا ہوں، گود میں لیتا، لیکن اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کا یہ بازو جو ہے نا فل نہیں کھولتا، اس کا پیدائش، ہاں، جب اس نے وہ لیا تو پھر میں نے اس کو بولا اپنا بیگ پکڑے، پھر ابھی میں لے کے جاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو کندھوں پہ اٹھا کے پھر اس طرح مطلب اللہ نے جو ہے نا طاقت دی، دوست نے اور میں نے جو ہے نا وہ پھر اس کے ساتھ تعاون کیا، جب جذبہ ہو تو اللہ طاقت دیتا ہے، ہاں اللہ طاقت بھی دیتا ہے، تو وہ فیملی بہت خوش ہوئی پھر، ٹھیک ہے، اور مطلب اس راستے میں اس طرح ہوتے ہیں نا کہ اپنا سگا بھائی بھی چھوڑ لیا تھا، اپنے بیٹی کو کوئی چھوڑتا ہے، چھوٹی بچی کو وہ چھوڑنے والے تھے، اس سے ہمیں تکلیف اور اس کو آپ ساتھ کیری نہیں کر سکتے، نہیں لے کے جاتے اس کو چھوڑ دیں، ہاں، تو یہی مسئلہ تھا۔ اور کتنا سفر، یہ جو چھوڑ رہے کتنا سفر کیا ہوا تھا؟ یہ تو بہت زیادہ سفر ہے، بہت زیادہ، اور بہت اس طرح کے بہت زیادہ مشکلات بھی ہوتے ہیں، یہ لڑکوں کو اس طرح ہوتا ہے نا کہ اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ابھی جو ہم 40 کے قریب ہے، ہمارا ذہن بھی میچور ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی سارا کچھ اندازہ ہوا کہ کس طرح ہے۔ جب آپ ایران کی بارڈر اپنے کراس کی، ایران والی بارڈر کراس کی تو وہیں سے کس طرح کا سفر شروع کیا اور وہیں سے کیا صورتحال تھی؟ وہیں سے بھی وہ ادھر جو کنڈال جنگیر والی گاڑیاں جاتی، گاڑیاں ہوتی ہے اس میں 14-15، یعنی یہاں سے جو آپ ایجنٹ لے کے گئے وہ ایرانی بارڈر تک تھا صرف، یا ادھر؟ یہ اس طرح ہوتا ہے تیمور خان کہ ہر ایجنٹ کا اپنا ایریا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ ڈیوٹی ہوتا ہے، فار ایگزامپل ادھر سے پک کرنا، ادھر تک چھوڑ جانا، ادھر ڈراپ کرنا، یہ تمہارا ڈیوٹی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مطلب ٹرانسپورٹ یہ سب کچھ اس کے ذمہ ہے، پھر یہ چھوڑ کے ادھر دوسرے ایجنٹ کے حوالے کرتے ہیں، تو اس طرح یہ سین ہوتا ہے سارا راستے تک، یورپ تک ہی اس طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو بارڈر ایران کی بارڈر جو ہے ہم اس طرح
رات کو ایک گاڑی آئی اور ڈاٹسن ٹائپ، اس میں بد لائٹ کے ساتھ اس نے بولا کہ آپ کھڑے ہو جاؤ، 10-12 بندے 14 بندے کھڑے ہو جاؤ، پھر یہ سب کھڑے اکٹھے ہو جاتے، پھر اس کو بولتے کہ ابھی بیٹھ جاؤ، جس طرح بیٹھ گیا نا بیٹھ گیا، بس ہلنا نہیں ہے، وہ مکمل سپیڈ کے ساتھ اس گاڑی کو چلاتے ہیں بد لائٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پھر ادھر وہ دوسرے ایریا لے کے جاتے ہیں، پھر ادھر اس کے اپنے مطلب رہائشی جگہ ہوتے ہیں۔ جب ہمارا پہلا دن تھا ادھر ایران میں، تو یہ ابھی مجھے یاد ہے یہ زرداری صاحب ادھر آیا تھا اور گیس کا وہ افتتاح کیا تھا، اس کا پہلا دن تھا جو پاکستان اور ایران کا گیس کا معاہدہ ہوتا ہے جو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے۔ ہاں پہلے دن ہم ادھر تھے، اچھا یہ وہ ہمارا ادھر پہلا دن تھا۔ پھر اس طرح اور مطلب پھر ہم چلے گئے تہران، بندر عباس، راستے میں مطلب یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ یہ صرف یہ سرکاری ایشوز ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے یا فوجی یا پولیس یا سیکیورٹی اور ادارے مطلب ڈیوٹی والے جو ہے وہ پکڑتے ہیں، وہ اس طرح نہیں ہے، ادھر ڈاکو بھی ہوتا ہے، وہ آپ کو مارتے بھی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ سے سامان بھی لیتے ہیں، آپ کو قتل بھی کر سکتے ہیں، ہم نے دیکھے تھے خون پڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور بندر عباس میں ایک گروپ کو جو ہے نا اس نے وہ پکڑ لیا تھا، پھر اس سے سارا سامان جو ہے نا وہ لے لیا اور پھر چھوڑ دیا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں اتنی مطلب آسان لگتی ہے ایجنٹ بات بھول گیا تھا کہ ایجنٹ کو آپ نے اس وقت کتنے پیسے دیے تھے؟ ایجنٹ کے ساتھ میرا وہ اس ٹائم ڈیل کس طرح ہوئی تھی کہ کتنے پیسے لینے اور آگے کتنے پیسے آپ ساتھ لے کے گئے تھے ساتھ میں؟ میں اپنے ساتھ تقریباً 30,000 یا 50,000 روپیہ لے کے گیا تھا، ٹھیک ہے، 30,000 میرے خیال میں، کیونکہ وہ سونے کی ایک لاکٹ بیچ دی تھی، پھر وہ اس کو لے کے۔ تو ناظرین یہ محمد علی کی کہانی تھوڑی لمبی ہے، تو آج تک جب ایران تک ان کا سفر ہے تو ہم نے اس ولاگ میں اس کو کور کیا، انشاءاللہ ان کا جو اگلے کا سفر ہے وہ اگلے پروگرام میں کور کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔